السلام علیکم، میں ہوں عاصم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک اسٹڈی ود عاصم شہزاد۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیچرل ویجیٹیشن۔ جی ہاں، نیچرل ویجیٹیشن ان پلانٹس کو کہتے ہیں، ان درختوں کو کہتے ہیں جو کہ خود بخود اگتے ہیں، جنہیں ہم خود نہیں لگاتے، جیسے فارسٹ وغیرہ، یہ سارے نیچرل ویجیٹیشن میں آتے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس میں اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین کلائمیٹ اینڈ ویجیٹیشن، کہ جو ہمارا کلائمیٹ ہوتا ہے، یہ ویدر ہے، اس کا نیچرل ویجیٹیشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، گلوبل ڈسٹریبیوشن آف دا ڈفرنٹ ٹائپس آف فارسٹ، کتنی طرح کے فارسٹ ہیں دنیا میں، اینڈ کریکٹرسٹکس آف ڈفرنٹ ٹائپس آف فارسٹ، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں نیچرل ویجیٹیشن ٹو دا پیپل اور نیچرل ویجیٹیشن آف پاکستان، یہ ہمارے مین آبجیکٹو ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے ڈیفینیشن کہ نیچرل ویجیٹیشن ریفر ٹو دا پلانٹس وچ ہیو گرون نیچرلی اینڈ ناٹ پلانٹڈ بائی پیپل۔ جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام پلانٹس، وہ سارے پودے جو خود بخود اگتے ہیں، جیسے فارسٹ وغیرہ، جنگل ہوتا ہے، اس کو نیچرل ویجیٹیشن کہا جاتا ہے۔ ہمارے کتنی طرح کے جو ہے وہ نیچرل ویجیٹیشن ہوتے ہیں، دیر آر مینی ٹائپس آف نیچرل ویجیٹیشن، بٹ ہم ان کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: فارسٹ، گراس لینڈ، deserts. Each major type of natural vegetation can be subdivided into subtypes. اب آگے جو فارسٹ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ فارسٹ، گراس لینڈ یا ڈیزرٹ ویجیٹیشن جو ہے، یہ ساری آگے سب ڈیوائڈیڈ بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپس میں۔ اب ہمارے پاس اگر ہم اس کی ایک ڈائیگرام بنا کے دیکھیں تو نیچرل ویجیٹیشن کے یہ اس طرح سے ہمارے پاس 3 جو ہے وہ حصے آ جائیں گے: فارسٹ، گراس لینڈ اور ڈیزرٹس۔ اب یہ ایک میپ ہے، گلوب ہے جو یہ شو کروا رہا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے میجر کلائمیٹک ٹائپس آف جو نیچرل ویجیٹیشن ہے ان دا ورلڈ۔ تو آپ اگر اس کو دیکھیں کہ اس کا جو نارتھ کا جو اوپر والا ریجن ہے، موسٹلی وہاں پر آپ کو کونیفرس فارسٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ ٹراپیکل ایریاز کے اندر بٹوین ٹراپک آف کینسر اینڈ ٹراپک آف کیپریکارن نیئر ٹو دی ایکویٹر جو ہے وہ ٹراپیکل رین فارسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے ٹراپیکل ایریاز کے قریب ہی آپ کو ڈیزرٹس نظر آئیں گے، جبکہ موسٹلی جو آپ کے جو ڈیزرٹ ویجیٹیشن ہے وہ آپ کو ساؤتھ کی طرف سے نظر آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹراپیکل رین فارسٹ، جو فارسٹ کی ایک ٹائپ ہے۔ ٹراپیکل رین فارسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ دی آر فاؤنڈ ان، اب اگر ان کی ہم ڈفرینٹ ٹائپس کو اگر دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو نیچرل اس کی ٹراپیکل رین فارسٹ کی، یہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ جی یہ جو نیچرل ٹراپیکل رین فارسٹ ہے یہ ہے، دے آر فاؤنڈ مینلی along the equator between 23.5 north and 23.5 south of the equator۔ تو وہاں پر موسٹلی یہ ٹراپک آف کینسر اور کیپریکارن کے درمیان نیئر ٹو دا ایکویٹر آپ کو ملے گا۔ بٹوین ٹراپک آف کینسر اینڈ کیپریکارن ہائی ٹیمپریچر اینڈ ہائی رین فال۔ دیکھیں جہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے وہیں پر بارشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ملیشیا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امیزون فارسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہے جہاں پر ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہوتا ہے، ڈیلی بارش ہوتی ہے، ڈیلی ٹیمپریچر 40 کو کراس کرتا ہے۔ ڈینس ویجیٹیشن ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہوگا، جتنی زیادہ بارشیں ہوں گی، وہیں پر پلانٹس جو ہے وہ اتنا زیادہ گرو کرتے ہیں۔ بیمبوز جو ہے وہاں پر وہ بہت ہائی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی ہائٹ ہوتی ہے، میگولی، میرانٹی، ٹیک ووڈ، اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے وہ پلانٹس آپ کو ٹراپیکل رین فارسٹ کے اندر آئیں گے۔ یہ ایک ایسا فارسٹ ہوتا ہے جن میں آپ کو دن کے ٹائم بھی گزرے تو وہ رات ہوتی ہے۔ وہاں پہ the trees they are very tall and close together، بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں اور آپس میں ملے ہوتے ہیں، اور اوپر جا کے پھر وہ کنوپی بھی بناتے ہیں، مطلب سارے فارسٹ وہ سارے ٹریز اوپر سے مل جاتے ہیں کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بڑا کلوزلی جو ہے وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اوپر سے کنوپی بنتی ہے اور ایسے دن میں بھی جو ہے وہ رات کا سما لگتا ہے اس میں۔ ٹراپیکل رین فارسٹ کے اندر یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے پلانٹس ہیں جو گرو کرتے ہیں، اور اگر آپ ان پکچرز کو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی ڈینس ویجیٹیشن ہے یہاں پر ٹراپیکل رین فارسٹ میں۔ یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، کنوپی بنتی ہے۔ یہ جو لیئرز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ سارے ٹریز جو ہیں یہاں پر اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، ایمرجنٹ ٹریز ہیں، کنوپی ہے درمیان میں، اس کے علاوہ انڈر روٹس ہیں،
آپ کے جو فارسٹ فلور ہے اس کے قریب ایک بٹرس فروٹ ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی ان کی، اور یہ جو ہے یہ آلموسٹ جتنے بھی ٹراپیکل رین فارسٹ ہیں ان میں آپ کو یہ اسی طرح کے پلانٹس نظر آتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کونیفرس فارسٹ. کونیفرس فارسٹ جو ہوتا ہے یہ مینلی آپ کو نارتھ میں نظر آئے گا. اگر آپ ایکویٹر سے دیکھیں گے تو یہ نارتھ میں ہوگا، اور یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ بلو فریزنگ پوائنٹ رہتا ہے 6 منتھ. سال میں 6 مہینے تک یہاں پر برف ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو ٹریز ہوتی ہیں ان میں فیر، پائن، سپروس، یہ سارے کونیفر ٹریز کہلاتے ہیں. اور اس میں ان کے جو ہے وہ لیوز نہیں ہوتی، نیڈلز بنی ہوتی ہیں. یہ پورا سال جو یہ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، پورا 6 ماہ تک یہ اپنے اوپر جو آئس ہے اس کا ویٹ اس کو برداشت کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی گراس لینڈ، یا ہم ان کو ٹراپیکل گراس لینڈ بھی کہتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ بھی کیپریکارن اور ٹراپک آف کینسر کے درمیان ہوتے ہیں مینلی، اور یہاں پر کہیں کہیں اسکیٹر ٹریز بھی ہوتے ہیں، اور ایک کہیں پر یہاں پر جو گراس ہے وہ بالکل یلو ہو جاتی ہے. اور وہ ایریا جو ٹراپیکل ایریاز ہیں وہاں پر جو گراس ہے اس کو ایلیفینٹ گراس کہتے ہیں، جو کہ 3 میٹر تک جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری آ جاتی ہے ویجیٹیشن، اٹ از کالڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن. اب جو ڈیزرٹ ویجیٹیشن ہے اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہاٹ ڈیزرٹ ویجیٹیشن اینڈ کولڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن. دیکھیں ڈیزرٹ جو ہے وہ وہاں ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا کہ جو ڈیزرٹ ہوتی ہیں وہ صرف وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اور وہاں پہ سینڈ ہوتی ہے، اس کو ڈیزرٹ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو بہت زیادہ ٹھنڈے ایریا بھی ہوتے ہیں اس کو کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. جہاں پر کچھ بھی گرو نہیں کرتا، کچھ بھی گرو نہیں ہوتا، ان ایریاز کو بھی ہم ڈیزرٹ کہتے ہیں. تو ہاٹ ڈیزرٹ ویجیٹیشن کی اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور رین فال بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور سم ٹائم جو ہے وہ بہت تیز بارش شروع ہوتی ہے اور 5 منٹس میں ختم بھی ہو جاتی ہے. کیکٹس ایک بہت فیمس پلانٹ ہے جو یہاں پر گرو کرتا ہے، اور اس کے اوپر بہت نیڈلز لگی ہوتی ہیں اس میں. اور یہ جو پلانٹ ہے یہ سینڈی اور سٹونی دونوں طرح کے جو ڈیزرٹس ہیں وہاں پر یہ گرو کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں کولڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن، یا جس کو ٹنڈرا ٹائپ ویجیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر سنو ہوتی ہے مور دین 9 منتھس. آپ اندازہ لگائیں کہ جس ایریا میں 9 منتھس تک سنو رہتی ہے وہاں پہ کوئی چیز گرو کر سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں. لیکن یہاں پر پلانٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو یہاں پہ فلاور ہوتے ہیں جن کو موزز اینڈ لیچز بولا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کوائن، اگر آپ کوائن بھی دیکھیں نا تو کوائن کے سائز سے بھی چھوٹے یہاں پہ جو فلاورز ہوتے ہیں. پلانٹس جو ہے وہ گرو ہی نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر سمر ہوتا ہے 2 منتھس کے لیے، اور جب سمر آتا بھی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر جو سرفیس سوائل ہے صرف وہاں پر جو سنو میلٹ ہوتی ہے، زمین کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے فروزن رہتا ہے. تو یہ ہے کولڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن. نیچرل ویجیٹیشن آف پاکستان، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری. یہاں پر ہمارے پاس ہر طرح کا موسم ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر طرح کا سیزن ہے. ہم ایکویٹر کے قریب رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر کونیفرس فارسٹ بھی ہوتا ہے، اور سیم وہی کونیفرس فارسٹ وہی کریکٹرسٹکس ہیں اس کی جو کینیڈا میں کونیفرس فارسٹ ہے. اب ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس نارتھ کے اندر جو ماؤنٹینس ہیں وہ مور دین 4000 میٹر ہائی ہیں، اور جب آپ ہائٹ پہ اوپر جاتے ہیں الٹیٹیوڈ کے ساتھ ٹیمپریچر ڈکریز ہوتا ہے. اور کچھ ایریاز کے اندر جیسے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریچر 9 منتھس تک بھی جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے رہتا ہے. تو ہمارے پاس کونیفرس فارسٹ کے ساتھ ساتھ ٹنڈرا ٹائپ کولڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن بھی یہاں پر پائی جاتی ہے. مینگرووز فارسٹ ہوتے ہیں بہت فیمس ہیں، یہ ہمارے کوسٹل ایریاز کے اندر ہوتے ہیں. سندھ میں کراچی کے قریب جو انڈس ڈیلٹا ہے اس کے قریب ہمارے پاس مینگروو فارسٹ پائے جاتے ہیں. ایک اور طرح کے فارسٹ ہے پاکستان میں جس کو اولڈ جونیپر فارسٹ بولا جاتا ہے، اور یہ بہت فیمس ہے. زیارت کا جو ایریا ہے بلوچستان کا وہاں پر ہوتے ہیں. یہ ایک کولڈ ٹیمپریٹ فارسٹ بھی کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکرب ویجیٹیشن ہے بلوچستان کے اندر جو تھارڈی بشز ہوتی ہیں. یہاں پر مینلی جو بلوچستان کے جو نومیڈ ہے، نومیڈک پیپل جو ہے وہ وہاں پر ان کے جو اینیملز ہیں ان کے لیے آلموسٹ کہ یہ جو گراسز ہوتی ہیں یہ کافی ہوتی ہیں، وہ سارا سال ان کو یوز کرتے ہیں. تو مینلی ہمارے پاس یہ سارے طرح کے فارسٹ ہیں. مین میڈ فارسٹ بھی ہے جس میں چھاپا ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس ہر طرح کا جو پلانٹ ہے وہ گرو کرتا ہے، بیکاز ہر طرح کا سیزن، ہر طرح کا کلائمیٹ، ہر طرح کا ویدر یہاں پر پاکستان میں پایا جاتا ہے.
آگے چلیں اور یوزز کو دیکھتے ہیں. یوزز آف نیچرل ویجیٹیشن کے اندر ہمارے پاس دو طرح کے ووڈ ہیں, ہارڈ ووڈ اینڈ سافٹ ووڈ. ہارڈ ووڈ جو ہے وہ ٹراپیکل رین فارسٹ کی جو پلانٹ ہے ان کی جو ووڈ ہے وہ اس کو ہارڈ ووڈ کہتے ہیں. یہ مینلی کنسٹرکشن کے لیے یوز ہوتی ہے, جیسے کئی اکثر ایریاز کے اندر گھر بھی بنائے جاتے ہیں, بورڈس بنتی ہیں, فرنیچر بنتا ہے. اس کو پالش بہت اچھی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا فرنیچر بھی بنایا جاتا ہے. سافٹ ووڈ سے بھی فرنیچر بنتا ہے لیکن وہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا, اس لیے اس کا ایک پہلے ووڈ پلپ بنتا ہے اور اس پلپ سے پھر پیپر بنایا جاتا ہے. اگر اور کسی یوز کی بات کریں تو وہ ہے ٹورزم. جیسے جو فارسٹ ہوتے ہیں, ٹورسٹ ہیں, فارسٹ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. سب سے بڑی اگزامپل آپ کے پاس افریقہ. بہت سارے یورپینز افریقہ میں جاتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ٹوریزم, تو یہ ایک یوزز ہے, سورس آف اٹریکشن ہے. اور اس کے علاوہ ہیبیٹیٹ فار دا وائلڈ لائف, جتنے بھی وائلڈ اینیملس ہیں ان کے لیے گھر ہے نیچرل ویجیٹیشن, رائٹ. تو یہ سارے یوزز ہیں نیچرل ویجیٹیشن کے. اب آ جاتے ہیں ایک بہت بڑی جو الارمنگ چیز ہے نیچرل ویجیٹیشن کے لیے, وہ ہے ڈسٹرکشن, جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آج لوگ اس کے اوپر اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. ڈسٹرکشن آف نیچرل ویجیٹیشن میں جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ورلڈ پاپولیشن از انکریزنگ, لائک اٹ از جسٹ نیئر ٹو دی 7.9 بلین پیپل, اور یہ 2050 تک 10.5 بلین تک چلی جائے گی. تو جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, جگہ ایریا کم پڑ رہا ہے, تو لوگ فارسٹ کو کاٹ رہے ہیں اور وہاں پر بھی گھر بننے شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ پھر جیسے جیسے جہاں پر گھر بنتے ہیں وہاں پر فرنیچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لاگنگ کمپنیز ہیں وہ ٹریز کو کاٹ رہی ہیں اور اس سے فرنیچر بنا رہی ہیں. سو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, ڈسٹرکشن آف نیچرل ویجیٹیشن ہو رہی ہے. تو جب یہ ہو جاتی ہے, مطلب نیچرل ڈسٹرکشن جب ہم کرتے ہیں اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں, اس کے ریزلٹ بہت بھیانک ہے. دیکھیں پولوشن بڑھتی ہے, جن ایریاز میں ٹریز نہیں ہیں, آپ کراچی کا حال دیکھ لیں, اور بہت سارے ایسے سٹیز جہاں پہ ٹریز بہت کم ہیں وہاں پر بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے. سوائل ایروژن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جب ٹریز کاٹ دیے جاتے ہیں کسی بھی ایک جگہ سے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے وہاں پر ہوا سے یا بارش کے پانی کی مدد سے اوپر کا جو فرٹائل کور ہوتا ہے سوائل کا وہ ایروڈ ہوتا ہے, اور وہ ایروڈ ہو کے کہاں جاتا ہے, دریاؤں میں جاتا ہے, ڈیم میں جاتا ہے. اور جب وہ وہاں سے ریموو ہو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی نیچرل ویجیٹیشن جو ہے وہ گرو نہیں کرتی, بیکاز وہاں سے ٹریز کاٹنے کے بعد اس کے اندر جو نمی ہے, جو آپ کا موئسچر ہے وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے, تو وہ ایریا ڈیزرٹ بن جاتا ہے. اور اس سارے پروسیس کو ہم ڈیزرٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں. اب فلڈ کی بھی ریزن بڑھتی ہے, وہ ایسے کہ جب آپ کی سوائل ایروژن ہوتی ہے تو دریاؤں میں ڈیم کے اندر جا کے وہ مٹی گرتی ہے, جو اس کی جو واٹر کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو کم کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے پھر فلڈ آتے ہیں. اور پھر جب آپ ٹریز کاٹتے ہیں, آپ فارسٹ کو ختم کرتے ہیں, تو جو وائلڈ لائف ہے وہ ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے, وہ جو اینیملز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو یہ ہے جی ریزلٹس آف ڈسٹرکشن آف نیچرل ویجیٹیشن. Thank you so much for watching me. If you have any question, if you have any query, you can put that question in the comments. Thank you so much. Allah Hafiz.